بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ اپنی زبانی بیان کیا کہ میں فارس کے شہر اصفہان کی ایک نواحی بستی کا رہنے والا تھا جس کا نام جی ہے۔ میرا باپ اپنی قوم کا نمبردار تھا، اسے مجھ سے بڑی محبت تھی اور اس محبت کا تقاضا تھا کہ جس طرح ایک لڑکی کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، میرا باپ بھی مجھے گھر میں قید رکھتا تھا۔ میں اپنے مجوسی مذہب میں اتنا متشدد تھا کہ میں اس آتش کدے کا مجاور بن کر رہ گیا تھا جہاں آگ جلائی جاتی تھی، اور ایک منٹ کے لیے بھی اس کو بجھنے نہیں دیتا تھا۔ میرا باپ ایک دفعہ کسی مکان کی تعمیر میں مصروف تھا، مجھے کہنے لگا، بیٹا میں اس مکان کی وجہ سے باہر کھیتوں میں نہیں جا سکا، تم جاؤ اور ان کی مناسب دیکھ بھال کرو، اور مجھے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا، زیادہ دیر نہ کرنا ورنہ تمہاری یہ تاخیر میرے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی، پھر مجھے اپنی جائیداد کی بجائے تمہاری فکر پڑ جائے گی اور سب کام چھوڑ کر تمہاری تلاش میں نکلنا پڑے گا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ کھیتوں کو جاتے ہوئے میں عیسائیوں کے ایک گرجے کے پاس سے گزرا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پڑھنے کی اونچی اونچی آواز آ رہی تھی۔ ہر وقت گھر میں محبوس رہنے کی وجہ سے میں ادیان عالم سے ناواقف تھا۔ میں ان کی آواز سن کر اندر چلا گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے ان کا یہ طریقہ عبادت بہت پسند آیا، اور میں نے کہا، واللہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں سورج غروب ہونے تک وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہا اور اپنے کھیتوں میں نہ جا سکا۔ میں نے ان سے پوچھا، اس دین کا مرکز کہاں ہے اور اس کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا مرکز شام کا ملک ہے جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا ہے۔ میں شام کے وقت گھر آیا تو پتہ چلا کہ والد صاحب نے میری تلاش کے لیے آدمی بھیجے ہیں اور میرے دیر کرنے سے بہت پریشان ہیں۔ میں ان کے پاس آیا تو پوچھنے لگے، بیٹا تم اتنی دیر کہاں رہے؟ کیا میں نے تمہیں جلدی واپس آنے کی تاکید نہیں کی تھی؟ میں نے کہا، ابا جی میں رستے میں عیسائیوں کے گرجے پر گزرا، وہ اس وقت عبادت کر رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ اتنا اچھا لگا کہ میں سورج غروب ہونے تک وہیں کھڑا رہا اور ان کو دیکھتا رہا۔ میرے باپ نے کہا، بیٹا ان کا دین اچھا دین نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کا دین ہی ان کے دین سے اچھا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ابا جی، خدا کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر میرے باپ کو میرے متعلق خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ ان کا دین اختیار ہی نہ کر لے۔ چنانچہ اس نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال کر مجھے گھر میں قید کر دیا۔ میں نے کسی طرح عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب تمہارے پاس شام کی طرف سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ کچھ عرصہ کے بعد عیسائی تاجروں کا قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے کہا، یہ قافلہ جب واپس جانے لگے تو مجھے اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ میں نے اپنے پاؤں سے کسی طرح زنجیر کاٹی اور ان کے ساتھ شام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا، اس دین کا سب سے بڑا رہنما کون ہے؟ انہوں نے کہا، اس گرجے کے اندر ایک پادری صاحب سب سے بڑے عالم ہیں اور یہی سب کے لیڈر ہیں۔ میں نے اندر جا کر اس سے کہا، مجھے آپ کا دین پسند آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں گرجے میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی خدمت بھی کروں اور علم پڑھ کر آپ کے ساتھ عبادت بھی کروں۔ اس نے کہا، اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ رہنے لگا، مگر وہ برا آدمی ثابت ہوا۔ وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کے لیے کہتا، جب وہ صدقہ کرتے تو وہ سارا مال اپنی جیب میں ڈال لیتا اور غرباء و مساکین کو کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے سونے اور چاندی کے 7 مٹکے بھر لیے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اور میں اس کو برا جاننے لگا۔ جب وہ مرا اور عیسائی اس کو دفن کرنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے کہا، یہ بہت برا آدمی تھا، تمہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیتا تھا، جب تم صدقہ کا مال جمع کر کے اس کو دیتے تو وہ سب اپنی جیب میں ڈال لیتا اور غرباء و مساکین پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ وہ بولے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا، آؤ میں تمہیں اس کا خزانہ دکھاتا ہوں۔ کہنے لگے، دکھاؤ۔ میں نے ان کو وہ جگہ دکھائی جہاں وہ سارا مال پڑا تھا۔ انہوں نے وہاں سے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے نکالے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، واللہ یہ دفن کرنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا کر پتھروں سے سنگسار کر دیا۔
پھر وہ اس کی جگہ اور آدمی لائے جو ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھا۔ میں نے عیسائیوں میں عبادت کرنے والا ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اس سے افضل، اس سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور اس سے زیادہ آخرت کا شوقین ہو، اور نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو دن رات اس سے بڑھ کر عبادت کرنے والا ہو۔ مجھے اس سے اتنی شدید محبت ہو گئی جتنی اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ میں عرصے تک اس کے پاس رہا، پھر اس کو بھی موت نے آ لیا۔ جب وہ مرنے کے قریب تھا تو میں نے اس سے عرض کی، میں مدت تک آپ کے ساتھ رہا ہوں اور مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے جو آپ سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ آپ اب آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا واللہ آج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جانتا جو میرے طریقے پر عمل کرتا ہو۔ لوگ برباد ہو چکے ہیں، انہوں نے دین حق بدل دیا ہے اور خدا کے اکثر احکام چھوڑ دیے ہیں۔ ہاں، موصل میں ایک آدمی ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ اسی طریقے پر عمل پیرا ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب پادری فوت ہو گیا اور اس کو سپرد خاک کر دیا گیا تو میں صاحب موصل کے پاس گیا اور اس سے کہا، جناب، مرتے وقت فلاں صاحب نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ میری طرح دین حق کی پوری تابعداری کرتا ہے۔ اس نے کہا، بہتر ہے تم یہاں ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ واقعی وہ بہت اچھا آدمی تھا اور اپنے دوست کے طریقے پر چلتا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کو بھی موت نے آخرت کا مسافر بنا دیا۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا، حضرت فلاں پادری نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی تھی، اب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ وہ بولا، بیٹا واللہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں جانتا جو ہماری طرح کا پابند ہو۔ ہاں، نصیبین میں فلاں آدمی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ مر گیا، اسے دفن کر دیا گیا تو میں نصیبین میں رہنے والے آدمی کے پاس آ گیا، اسے سارا واقعہ سنایا جو میرے استاد نے حکم دیا تھا، وہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ میں نے اس کو اس کے دونوں دوستوں کی طرح پایا، وہ بہترین آدمی تھا۔ تھوڑی مدت کے بعد وہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ نزع کے وقت میں نے اس سے کہا، جناب فلاں آدمی نے مجھے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی تھی، پھر اس نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی، اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا خدا کی قسم مجھے کوئی ایسا آدمی معلوم نہیں جو ہمارے طریقے پر چلتا ہو اور میں تجھے اس کے پاس جانے کی وصیت کروں۔ ہاں، ملک روم کے شہر اموریہ میں ایک آدمی ہمارے طریقے پر کاربند ہے، اگر چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مسلک پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا اور میں اس کے دفن سے فارغ ہوا تو میں صاحب اموریہ کے پاس چلا گیا اور اس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کہا، تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا اور اپنے ساتھیوں کے مسلک پر گامزن تھا۔ وہاں میں نے کچھ محنت مزدوری کر کے چند گائیں اور کچھ بکریاں خرید لیں، ان پر گزر بسر کرتا رہا اور اس آدمی سے علم دین سیکھتا رہا۔ پھر اس کے لیے بھی اللہ کا حکم آ گیا۔ نزع کے وقت میں نے اس سے کہا، میں فلاں کے پاس رہتا تھا، اس نے مجھے فلاں کے پاس بھیجا، پھر اس نے مجھے فلاں کے پاس بھیجا، پھر اس نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی، اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا واللہ آج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جانتا جو ان لوگوں کے طریقے پر چلتا ہو اور میں تجھے اس کے پاس جانے کا مشورہ دوں۔ ہاں، البتہ اب ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا اور ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں سکونت اختیار کرے گا جو دونوں طرف سے سنگلاخ پہاڑوں میں گھرا ہوگا۔ وہاں کھجور کے باغ بکثرت ہوں گے، اس کی نبوت کی علامتیں واضح ہوں گی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ کا مال نہ کھائے گا۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر ہو سکے تو وہاں چلے جاؤ۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اموریہ میں رہا۔ پھر بنو کلب کے ایک تجارتی قافلے سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، مجھے ملک عرب میں پہنچا دو
اور اس کے عوض میں تمہیں اپنی یہ ساری گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ جب وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ میں نے وہاں کھجوریں دیکھیں تو خیال کیا کہ شاید یہ وہی شہر ہو جس کی مجھے میرے استاد نے خبر دی تھی، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں اس کے پاس تھا، مدینے سے اس کا چچا زاد بھائی آیا جو قبیلہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مجھے اس سے خرید کر مدینہ منورہ لے آیا۔ میں مدینہ میں اپنے آقا کے ہاں رہنے لگا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے۔ میں غلامی کی مصروفیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ذکر نہ سن سکا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک دن میں کھجور پر چڑھ کر کام کر رہا تھا۔ میرا آقا اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ بنو قیلہ یعنی انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو بنو قیلہ کہتے ہیں کو ہلاک کرے۔ وہ قباء میں ایک ایسے شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو آج ہی مکہ سے آیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں کانپنے لگا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میں اس لرزہ کی وجہ سے اپنے آقا پر گر پڑوں گا، اس لیے میں نیچے اتر آیا اور اس کے چچا زاد بھائی سے پوچھا، جناب آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ سنتے ہی میرے آقا نے میرے منہ پر زور سے تمانچہ مارا اور کہا، تجھے اس سے کیا غرض؟ تو اپنا کام کر۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، میں صرف معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی کھجوریں جمع کر رکھی تھیں۔ میں وہ لے کر شام کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر اور غریب لوگ ہیں۔ میں یہ صدقہ دینا چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی نسبت آپ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں، اسے قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا، اس کا صدقہ لے کر کھا لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ ایک علامت پوری ہوئی۔ پھر میں نے کچھ اور کھجوریں جمع کیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شہر میں منتقل ہو چکے تھے۔ میں کسی وقت وہ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، اس لیے میں احترام کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، خود بھی کھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اپنے ساتھ کھانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کہ یہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ اس وقت آپ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں تیسری دفعہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر کچھ دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ کر کہ کسی نے اس کو کوئی نشانی بتائی ہے اور یہ اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے، اپنی چادر کندھوں سے نیچے پھینک دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھ کر تیسری نشانی بھی درست پائی۔ پھر کیا تھا، میں نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو پڑے اور میں بھی رونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر سامنے آ جاؤ۔ میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اے ابن عباس، جس طرح میں نے تمہیں اپنا واقعہ سنایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ واقعہ سن کر بہت محظوظ ہوئے۔ سلمان رضی اللہ عنہ اپنی غلامی کی وجہ سے جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا سے اس شرط پر مکاتبت کی کہ گڑھے کھود کر کھجوروں کے 300 درخت لگاؤں اور کچھ سونا بھی دوں۔
جب سارے درخت ہرے بھرے ہو کر بڑھنے لگیں تب میں آزاد ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے نرسری کے 30، کسی نے 20، کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودے دینے کا وعدہ کیا۔ جب 300 پودے پورے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سلمان، جہاں درخت لگانے ہیں پہلے جا کر وہاں گڑھے کھودو اور پھر آ کر مجھے اطلاع دو۔ یہ پودے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے دوستوں کے تعاون سے 300 گڑھے کھودے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف لائے۔ ہم آپ کو پودا پکڑاتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے نصب کرتے تھے، حتیٰ کہ پورے 300 درخت لگا دیے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان میں سے ایک پودا بھی خشک نہیں ہوا، سب ہی ہرے ہو گئے۔ اور اس طرح 300 پودے لگانے کی شرط پوری ہو گئی، صرف سونا ادا کرنا باقی رہ گیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سبب بنایا کہ سونے کی بعض کانوں سے آمدہ مرغی کے انڈے جتنا سونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فارسی مکاتب کہاں ہے؟ لوگوں نے مجھے آواز دی، میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا لو اور اپنے آقا سے حساب بے باک کر دو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو سونا دینا ہے یہ اس سے بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لے لو، اللہ تعالیٰ برکت کرے گا اور تمہاری قیمت ادا ہو جائے گی۔ میں نے لے لیا اور اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، میں نے اس سے ان کو 40 اوقیہ سونا تقریباً 400 درہم دے کر پوری قیمت ادا کر دی اور آزاد ہو گیا۔ پھر خندق کی لڑائی میں ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا اور اس کے بعد کسی جنگ سے غیر حاضر نہیں رہا۔ ہجرت کے 5ویں سال موسم سرما میں جب مدینے میں عرب قبائل کے اجتماعی حملے کی تیاریوں کی خبریں پہنچیں تو پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ خبر ملی کہ مکے کے اندر دار الندوہ میں قریش کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں قریش کا علم جنگ لہرایا گیا۔ عثمان بن طلحہ کو علم برداری کا منصب سونپا گیا، شاید اس لیے کہ احد میں یہ منصب عثمان کے باپ کو دیا گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ مکے سے آنے والوں نے یہ بھی خبر سنائی کہ قریش نے ابو سفیان کی سربراہی میں 4000 شمشیر زنوں کا لشکر تیار کیا ہے، جس میں 100 گھوڑے اور 1000 برق رفتار اونٹنیاں شامل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو فزارہ سے عینیہ بن حسن کی قیادت میں گھڑ سواروں کے گروہ نکلے ہیں اور ان کے جلوں میں بھی 1000 تیز رفتار سانڈنیاں ہیں۔ قبیلہ بنو مرہ کے 400 جنگجو حارث بن عوف کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ قبیلہ اشجع سے خبر ملی کہ انہوں نے بھی مسعر بن رخیلہ کو اپنے 400 تیغ زنوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ ادھر سے بنو سلیم 700 افراد کا لشکر لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بنو اسد اور بنو سعد کی لشکر کشی کی تیاریوں کی بھی خبریں ملیں۔ ساری خبریں یکجا ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ کم و بیش 10,000 کا لشکر ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ صحرائے عرب میں یوں تو آئے روز کوئی نہ کوئی مارکا ہوتا رہتا تھا، لیکن فوج کشی کے لیے اتنا بڑا ازدحام پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور فوج کشی بھی ایسی کہ ان کی تعداد میں، ان کے رسل و رسائل کی سہولتوں میں، ان کے اسلحہ میں، ان کے رسد کے انتظامات اور مسلمانوں کے وسائل میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اور شاید یہ آسمانی فرق ہی تھا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آفاقی دین کی لاج رکھ لی۔ جو ہی قریش نے مکے سے کوچ کی تیاری کی، بنو خزاعہ کے چند گھڑ سواروں نے برق رفتاری کے ساتھ صرف 4 دن میں مدینے کی مسافت طے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اب گنا چنا وقت رہ گیا تھا، 1 ہفتے میں دشمن سر پر آن پہنچے گا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقا کو مشورے کے لیے جمع فرمایا، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ احد سے قبل انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا۔
جنگ کی حکمت عملی پر مباحثہ ہوا اور نہایت غور و خوض کے بعد ہمارے قائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کی تجویز یہ تھی کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ مدینے کے 3 اطراف پہاڑ ہیں جہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، صرف شام کی سمت پہاڑ نہیں ہیں۔ دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی گہری اور چوڑی خندق کھودی جائے جس کو عبور کرنا سانڈنی سواروں اور گھڑ سواروں کے لیے ممکن نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس یہ طریقہ بہت کامیابی سے استعمال کرتے ہیں، چنانچہ اسی حکمت عملی پر عمل کیا گیا۔ خندق کے اس طرف جو قریبی مکان تھے خالی کرائے گئے۔ تمام عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو خندق سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر حویلیوں اور بڑے بڑے گھروں میں منتقل کر دیا گیا۔ خندق کی کھدائی سے جو چھوٹے بڑے پتھر نکلتے تھے انہیں دشمنوں پر برسانے کے لیے جگہ جگہ ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ صلاح کی پہاڑی کے دامن سے بھی مناسب وزن کے پتھروں کو جمع کر کے ان ڈھیروں میں شامل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ سے باہمی تعاون کا معاہدہ تھا۔ ان سے کدالیں، پھاوڑے، بیلچے اور مٹی پھینکنے کے لیے کھجوریں رکھنے کی ٹوکریاں حاصل کی گئیں۔ منہ اندھیرے نماز فجر کے بعد کھدائی کرنے والوں نے اپنی قمیضیں اتار رکھی تھیں۔ جب مٹی پھینکنے کے لیے ٹوکریاں کم پڑتیں تو اپنی قمیضوں ہی میں مٹی بھر بھر کر پھینکتے جاتے تھے۔ یہ خندق مسلسل نہیں تھی، جگہ جگہ بڑی چٹانیں تھیں، مکانات بنے ہوئے تھے جو خود حملہ آوروں کے خلاف رکاوٹ تھے۔ جہاں پہاڑ یا مکان نہیں تھے ان حصوں میں خندق کھود کر کہیں مکانوں اور کہیں پہاڑوں سے ملانا تھا تاکہ مدافعت مکمل ہو جائے۔ خندق کھودنے والے ہر شخص کو احساس تھا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، سستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ چاہے کئی وقتوں کا فاقہ ہے، چاہے تھک کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن کام کیے جانا ہے، کیونکہ دشمنوں کے پہنچنے سے پہلے خندق تیار نہ ہوئی تو مدینے کا ایک فرد بھی ان کے ظلم اور سفاکی سے نہ بچ سکے گا۔ انہیں یاد تھا کہ احد میں ان ظالموں نے کس طرح لاشوں کا مسئلہ کیا تھا، اور اب تو انہوں نے اسلام کی مکمل بیخ کنی کا عزم کر رکھا تھا۔ کھدائی کرنے والے مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان کے معاون سروں پر مٹی بھرے ٹوکریاں لادے قطار در قطار مٹی باہر پھینکتے جاتے تھے۔ خندق رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تن و توش کے بہت مضبوط تھے۔ پھر بنو قریظہ کی ملازمت کے دوران انہیں مٹی کھودنے کی خاصی مشق ہو گئی تھی۔ ہر شخص ان کی کارکردگی پر اش اش کر رہا تھا۔ مہاجر انہیں اپنی صف میں شامل کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح تلاش حق میں باہر سے آئے ہیں۔ انصار دلیلیں دیتے کہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے مدینے میں موجود تھے، اس لیے وہ انصار میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی باتیں سن سن کر مسکراتے رہتے۔ آخر ایک دفعہ جب یہ گفتگو طول پکڑ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سلمان ہمارا ہے، نبی کے گھر کا فرد ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کی کھدائی کے تمام کام میں برابر شرکت فرماتے رہے۔ کبھی ایک ٹولی کے ساتھ ہوتے، کبھی دوسری کے ساتھ، مگر حکم تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی غیر متوقع صورتحال کا سامنا ہو تو وہ جہاں بھی ہوں انہیں مطلع کیا جائے۔ ایسی پہلی صورتحال جابر رضی اللہ عنہ کو پیش آئی۔ وہ جہاں کھدائی کر رہے تھے وہاں زمین سے ایک اتنا بڑا پتھر نکل آیا جو کسی اوزار سے ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس میں اپنا لعاب مبارک شامل کیا، پھر وہ پانی پتھر پر چھڑک دیا۔ پھر جب سب نے مل کر زور لگایا تو وہ پتھر آسانی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ دوسری مرتبہ مہاجرین کی ٹولی کی طرف سے مدد کی درخواست موصول ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جو کسی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کدال لے کر پتھر پر ضرب لگائی، جس سے ایک شعلہ بلند ہوا۔ وہ اتنا روشن تھا کہ مدینے کا شہر اور جنوبی علاقہ روشن ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک اور ضرب لگائی تو اسی طرح چنگاریاں بلند ہوئیں، لیکن اس مرتبہ احد اور اس کے ادھر کا تمام شمالی علاقہ روشن ہو گیا۔ تیسری ضرب لگی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا
اور اس مرتبہ جو روشنی نکلی تو تمام مشرقی علاقے میں چکا چوندھ ہو گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ روشنیاں دیکھیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، پہلی روشنی میں نے یمن کے محلات دیکھے، دوسری میں مجھے شام کے محلات نظر آئے، اور تیسری روشنی میں مجھے مدائن میں کسرا کا سفید محل دکھائی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بشارت ملی ہے کہ میرے لیے پہلی روشنی کے ذریعے یمن کی راہ کھول دی گئی ہے، دوسری کے ذریعے شام اور تیسری کے ذریعے مشرق کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، لیکن سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہ کیا۔ کوئی آپ رضی اللہ عنہ سے آپ کے آباء و اجداد کے متعلق سوال کرتا تو آپ رضی اللہ عنہ کیا خوب جواب دیتے ہیں کہ میری شناخت اسلام ہے اور میں اسلام کا فرزند ہوں۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے کامیاب دفاع کا صحرا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے کمال بصیرت اپنی جنگی مہارت کے ساتھ خندق کا مشورہ دیا اور اس کی کھدائی میں بھرپور رہنمائی کی۔ یوں اللہ کے دشمن ناکام و نامراد لوٹے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔